یہ ہے نیدرلینڈ، جو فارمنگ کی ایسی ٹیکنیک استعمال کر رہا ہے جس سے پوری دنیا حیران ہے۔ ایک ایسی ٹیکنیک جس نے نیدرلینڈ کی تقدیر بدل دی ہے۔ اسے کہتے ہیں فلوٹنگ فارمز۔ دوستو، نیدرلینڈز ایک چھوٹا سا یورپین ملک ہے جس کا 24% سے زیادہ سمندر کی لیول سے نیچے بسا ہوا ہے، لیکن یہ وہی ملک ہے جو دنیا کے سب سے بڑے فوڈ ایکسپورٹرز میں شامل ہے۔ یو ایس اے کے بعد سیکنڈ لارجسٹ ایگریکلچرل ایکسپورٹر، امریکہ سے 235 ٹائمز چھوٹا ہونے کے باوجود۔ تو سوال اٹھتا ہے کیسے؟ کلائمیٹ چینج نے نیدرلینڈز کو مجبور کیا سوچنے پر۔ سی لیولز بڑھ رہے تھے، زمین ڈوب رہی تھی، تو 2012 میں کچھ ڈچ سائنٹسٹس، اربن پلانرز اور ایگریکلچرسٹس نے مل کر ایک نیا کنسیپٹ ڈیولپ کیا: فلوٹنگ فارمز۔ فلوٹنگ فارم ایک ایسی کھیتی ہے جو پانی کے اوپر تیرتی ہوئی جگہ پر کی جاتی ہے۔ اس میں مٹی کے بنا پودے اور مچھلی پالے جاتے ہیں۔ یہ ان جگہوں کے لیے اچھی ہے جہاں زمین کم ہو یا بارش کی وجہ سے زمین ڈوب جاتی ہو۔ فلوٹنگ فارم سے تازہ سبزیاں اور مچھلی آسانی سے ملتی ہیں، اور یہ انوائرمنٹ کے لیے بھی اچھی ہوتی ہے۔ سب سے پہلا سکسیسفل پروٹوٹائپ تھا فلوٹنگ فارم روٹرڈیم۔ یہ فارم 2019 میں روٹرڈیم کے ایک پورٹ ایریا میں ڈیولپ ہوا، جس میں 40 آرگینک ڈیری گائے تیرتی ہوئی ایک پلیٹ فارم پر رہتی ہیں۔ یہ پلیٹ فارم لگ بھگ 1200 اسکوائر میٹر کا ہے اور سولر پینلز اور رین واٹر ہارویسٹنگ سسٹمز سے سسٹینیبل انرجی اور پانی خود پروڈیوس کرتا ہے۔ گائے کے ویسٹ کو بایو گیس میں کنورٹ کیا جاتا ہے، جس سے فارم کی انرجی نیڈز پوری ہوتی ہیں۔ جو گارا بچتا ہے اس سے گرین ہاؤس میں پلانٹس کو آرگینک فرٹیلائزر ملتا ہے۔ پورا سسٹم ڈیجیٹل سینسرز اور آٹومیشن سے چلایا جاتا ہے، جس میں ملکنگ سے لے کر ویسٹ مینجمنٹ تک سب سمارٹ ٹیکنالوجی سے کنٹرول ہوتا ہے۔ سوچئے ایک ایسی فیکٹری جو پانی کے اوپر تیر رہی ہو، جس میں گرین ہاؤس بھی ہو، سولر پینلز بھی، لائف سٹاک بھی اور ایکواپونکس سسٹم بھی۔ ایکواپونکس کا مطلب ہے مچھلی اور پلانٹس دونوں ایک ہی سسٹم میں۔ مچھلی کا ویسٹ فرٹیلائزر بنتا ہے پلانٹس کے لیے، اور پلانٹس صاف کرتے ہیں پانی کو واپس مچھلیوں کے لیے۔ روٹرڈیم فلوٹنگ فارم میں ہائیڈروپونک گرین ہاؤسز ہیں جہاں سبزیاں اور ہربز اگائی جاتی ہیں، جس سے فارم کا خود کا آرگینک فیڈ بنتا ہے۔ یہ کلوزڈ لوپ فارمنگ سسٹم ہے جس میں زیادہ زمین کی ضرورت ہی نہیں ہوتی اور سب کچھ واٹر اور انرجی ایفیشنسی کے ساتھ چلتا ہے۔ دنیا کے ہزاروں کوسٹل سٹیز کو کلائمیٹ چینج کا خطرہ ہے۔ سی لیول بڑھنے کی وجہ سے اربن ایریاز ڈوب رہے ہیں، اور ایسے میں نیدرلینڈز کا یہ ماڈل دنیا کے لیے ایک روڈ میپ بن گیا ہے۔ بنگلہ دیش میں چارلز ڈارون فاؤنڈیشن اور لوکل NGOs فلوٹنگ گارڈنز ویسے ہی امپلیمنٹ کر رہے ہیں جیسے نیدرلینڈز فلوٹنگ فارمز کے ماڈلز ہیں۔ فلپینز کے فلڈ پرون ایریاز میں بھی فلوٹنگ فارمز کا پلاٹ چل رہا ہے۔ انڈیا کے آسام اور ویسٹ بنگال کے کچھ ریجنز میں بھی فلوٹنگ ایگریکلچر کو ٹرائلز کے لیے سلیکٹ کیا گیا ہے تاکہ بعد کی پرابلمز سے لڑا جا سکے۔ دوستو، نیچر سے جنگ کرنا مشکل ہی نہیں، بیکار بھی ہے، لیکن نیچر کے ساتھ چلنا، اس کے فلو کے ساتھ نئی دنیا بنانا، یہ نیدرلینڈز نے دنیا کو دکھایا ہے۔ فلوٹنگ ایگریکلچر صرف ایک فارمنگ ٹیکنیک نہیں ہے، یہ ہوپ ہے، انوویشن ہے اور انسانی ضد کی مثال ہے۔ UN کے کلائمیٹ اڈیپٹیشن پینل نے بھی فلوٹنگ فارمز کو ایک فیوچر پروف سولوشن کہا ہے۔ نیدرلینڈز کے فیمس ایگریکلچرل انوویٹر پیٹر وین ویگرڈن، جنہوں نے روٹرڈیم فلوٹنگ فارم بنائی تھی، کہتے ہیں اگر آپ فروٹ لوگوں تک نہیں پہنچا سکتے تو فارمرز کو سٹی میں لے آئیے، اگرچہ ان کو تیرنا بھی پڑے۔ ہارورڈ اور MIT کے ریسرچرز بھی اب اس ماڈل پر ریسرچ کر رہے ہیں تاکہ بڑی سٹیز میں فوڈ سسٹینیبلٹی کے لیے اسے ریپلیکیٹ کیا جا سکے۔ ورلڈ اکنامک فورم نے اسے ٹاپ 10 سسٹینیبل فوڈ ٹیک ماڈلز میں شامل کیا ہے۔ دنیا کے سمندر بڑھ رہے ہیں، لیکن نیدرلینڈز نے ہمیں سکھایا ہے زمین کے بنا بھی فصل اگائی جا سکتی ہے۔ یہ صرف سائنس نہیں، یہ انسانیت کے آگے بڑھنے کی قوت ہے۔ شاید کل جب سمندر زمین کھا لیں تو ہم تیرتی ہوئی دنیا بنا چکے ہوں گے۔ آپ کو کیا لگتا ہے اس کا فیوچر کیا ہوگا؟ اپنی رائے ضرور دیجیے، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔